آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. السلام علیکم. خیرت سے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم ٹھیک ہے السلام. آپ؟ والا یاری صاحب آپ کے ملے بغیر ہمیں سکون نہیں آتا. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ آپ نے ذرا نوازی کی ہے. تشریف لائیں. بہت مہربانی آپ. اللہ یاری صاحب ابھی آپ بیچ میں مجھے لے لیتے تو میں ان جو صاحب ابھی گئے ہیں نا ان سے ایک سوال کر لیتا تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جاتا. میں ان پہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مرغی پہلے آئی ہے یا انڈا، اس کا جواب دے دیں وہ مجھے، تو پھر ہم ساری باتوں کا ان کی باتوں کا جواب دے دیں گے. صحیح. اللہ آپ کو یہ ایک ہی بات وہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے سب کچھ ہو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہو، وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، وہ مطلب ہے سارے معجزات میرے سامنے دکھائیں تو پھر واللہ سامنے ہے. واللہ جی سامنے بالکل سامنے ہے. تو سامنے ہے. اس جیسا کیوں نہیں لا سکا کوئی؟ جی اس جیسا بالکل. تو اس پاک کتاب کے سورے جو کوئی یہ بھئی زبان ہے، یہ کوئی دیکھیں یہ الفاظ ہیں. الفاظ سب کے پاس ہے. الفاظ آپ کے پاس بھی ہے، اللہ کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ الفاظ تو اس طرح نہیں کفار کے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ تو سب کے پاس ہیں. او بھائی یہ چھوٹے سے سورہ ہیں. یہ ایک سورہ قریش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لإلاف قریش. یہ سورہ معون ہے. یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے. دیکھیں 2 لائن بھی نہیں ہے. اللہ دیکھیں 2 لائن بھی نہیں ہے. 2 لائن سے بھی کم ہے. یہ بھی موٹے موٹے کر کے لکھے اس نے. وہ چھوٹے لکھتا ہے تو 1 لائن بھی نہیں بن جاتا. کیوں نہیں لا سکا بھائی؟ بالکل ہر چیز میں ہر جگہ پہ خدا نظر آتا ہے. ہر چیز میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں طارق صاحب میں ابھی سوال کروں. اگر ابھی حکومت پاکستان اعلان کر رہے کہ ہم پاکستان کے قومی ترانے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر اعلان کر دے اور جو شخص قومی ترانہ لکھے گا اس کو 1 کروڑ روپے انعام لے گا، کتنے لوگ قومی ترانہ لے کے آئیں گے؟ لاکھوں لے کے آئیں گے، کروڑوں کے حساب سے لے آئیں گے. اور ہر ایک بہترین شعر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. بالکل ہوگا. کوئی اس میں دو رائے نہیں. قومی ترانے سے بہتر بھی لکھنے والے لے کے آئیں گے. اس سے بہتر بھی لے کے آئیں گے. جی لے کے مشکل ہی نہیں ہے. لے کے آئیں. کلام لکھنے والے بہت ہیں. کلام اور لکھنے والے ان کے لیے اگر وہ محنت لگا دیں نا، ان کی صلاحیت ہوتی ہے جن کی شاعری وغیرہ، وہ بہت اچھا کلام لکھ سکتے ہیں. تو اب مجھے سمجھائیں، اگر یہ اللہ کا کام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکہ میں رہتے تھے، کبھی کسی استاد کے پاس تو نہیں گئے نا؟ کبھی کسی استاد کے پاس گئے تھے وہ؟ بالکل ایسے نہیں. کسی ٹیچر، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ان کا اپنا نستجیر بلا من گڑت باتیں، تو اس جیسا ایک سطر کوئی کیوں نہیں لا سکتا؟ کیوں نہیں لا سکتا؟ یہ شق القمر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جی بالکل صحیح. یہ شق القمر سے بھی بڑا ہے. نہیں یہ کوئی دلیل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کسی طرف سے. تو پھر یہ سیدھا کہیں نا جی بھائی وہ سارے پیغمبر میرے سامنے آ جائیں اور میرے سامنے سب کچھ کریں تو پھر میں مانوں گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. یہ قرآن ہمارے پاس معجزہ ہے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں، جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں، ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ان پہ ہی ایمان لگانا ہے. جس اللہ نے اسی بندے کو، اسی میرے بھائی کو جو زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ایک گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ سن رہا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ یہ سوننے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ یہ سب کچھ میرے رب کا کمال ہے. یہ سورج، چاند، ستارے یہ میرے رب کا کمال ہے. زمین ہے وہ بے ذائقہ ہے، اس میں کروڑوں ذائقے بھر دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ میرے رب کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں آتا. یہ مانتے ہیں جی اللہ کو مان رہے ہیں. جب اللہ کو مان رہے ہیں تو اللہ کے قرآن کو مانو. جب اللہ کے قرآن کو مانو گے تو پھر اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانو گے، خود مانو گے. یہی دلیل ہے ان کی. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ آپ کو سلامتی دے. طارق صاحب کیا حساب کتاب ہے آپ کا آج کل؟ خبریں کیا ہیں مولویوں نے کیا سوال بھیجے ہیں آج میں اصل میں اپنے بھائی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ بھائی بن کے رہے، اور جو آپ صحابہ جو ہمارے صحابہ ہیں ان کا جو تھوڑا سا احترام کرنا شروع کر لیں، کیونکہ میرے جو سنی علماء ہیں وہ پیسے دے دیں ہمیں. نہیں ایسا کی بات نہیں. لگا دینا، بولی لگاتے ہیں، کوئی ایکشن ہو جائے. اتنے پیسے دیتے ہیں. اس کی جو ہے نا وہ ہمارے کتب میں ان کے بڑے. اچھا ایک اور بات ہے، آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں نا، یہ مانیں گے آپ مجاہد ہیں اللہ کے. میں سپاہی ہونے کے لائق نہیں ہوں، میں ان کا خاک پا بھی نہیں ہوں. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں ان کے امتی ہونے کے لائق بھی نہیں. ہم پیغمبر پہ ہمارا سب کچھ فدا ہے. ہمارے بچے فدا ہوں، ہمارے بار فدا ہوں.
ہمارا ماں باپ میں ایک دلیل دیتا ہوں یہاں پر، میں دلیل دیتا ہوں صلی اللہ علیہ کہ وآلہ میں آپ سے وسلم سب خوبیاں، سب دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں. اور جو شخص ان سے محبت نہیں کرتا، اپنے سے زیادہ ان سے، اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے، وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاک پا کی بھی لائق نہیں ہیں. اگر کاش ہمیں خاک پا ملتا، واللہ جانے خاک پا ملتا، ہم فخر سے لوگوں کو بتاتے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاک پا آنکھوں پہ لگاتے صبح شام. اللہ یاری صاحب، آپ یقین مانیں کہ یہ خوبیاں ہیں آپ سے اس لیے میں پیار کرتا ہوں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، امام حسین علیہ السلام، مولا علی شیر خدا سے آپ بہت پیار کرتے ہیں. اس لیے یہ پیار تو میرا رہے گا، میری کسی بات سے ناراض نہ ہونا، یہ پیار رہے گا چاہے آپ ناراض بھی ہوں. لیکن اپنے بھائی کو اپنی بات ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے کتب جو ہیں ان میں ان کے بہت احترام والی باتیں ہیں. اس لیے اگر یہ بات صرف جو ہے آپ ان کا جو نام اگر صحیح اپنی جگہ پہ آپ لینا شروع کر لیں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم شیعہ سنی بھائی بھائی بن جائیں گے. اور ان کی ایک دلیل ہے، یہ میں پہلے اپنے پروگرام میں دے چکا ہوں لیکن اینڈ پہ وہ آپ اپنی بات بتا دیتے ہیں. میں شروع سے لے کے کہتا ہوں کہ جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اپنی بیٹیوں کے رشتے دے رہے ہیں، آخری وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو اس وقت وہ صحابہ موجود تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں کی ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں جنگ کی؟ کہ اگر ان کے ایمان فارغ ہو گئے تھے تو آپ تھوڑا سا سوچیں، آپ پلیز اس بات پر سوچیں کہ وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ہر جگہ پر ساتھ رہے ہیں. یہ آپ مانیں گے، آپ کے کتب میں بھی ثابت ہوگا. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار تھا، اس لیے رہے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ جنگ ہوتی. انہیں وہ پھر واصلے میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کرتے. ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتا ہے، جی اور بھائی کلمہ پڑھتا ہے، تقریریں سنتا ہے، پر صدقات وغیرہ جب آتے ہیں زکوٰۃ اس میں سے بھی کچھ آپ اس کو دے دیتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے، بعد میں آپ کے مرنے کے بعد یہ کوئی حرکت کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی سے اگر جنگ لڑتے تو دنیا کیا کہتی؟ دنیا تو یہ نہیں کہتی نا کہ بھئی اس نے ایک ایسے آدمی سے جنگ لڑی، اس کو قتل کیا جو بعد میں اس نے غلط کام کرنے تھے. دنیا تو یہ کہتی کہ ایک بے گناہ آدمی تھا، ایک بوڑھا تھا، اس کا سسر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ مسجد میں آتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تقریر بھی سنتا تھا، اس نے کوئی غلطی بھی نہیں، ایسے ہی اس نے کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو فراڈی ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو جو بعد میں جو میرے بات کیا میں تجھے آج ذبح کرتا ہوں. دنیا کیا کہتی؟ دنیا یہ کہتا نا، دنیا تو یہ کہتا ہے. تو دیکھیں یہ شریعت میں بھی نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر ابھی تک جرم نہیں کیا ہے، ابھی آپ اس کو ذبح کر دیں. ابھی آپ کے پاکستان میں دیکھیں، ابھی اگر کسی جج کو پتہ چل جائے آپ کے پاکستان میں کہ یہ آدمی کل جا کے فلان جگہ پہ کیا کرے گا، یہ آدمی جو ہے رشوت لے لے گا، ابھی سے اس پہ رشوت کا مقدمہ چلا دے، اس کو جیل میں ڈال دے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کسی قانون میں نہیں ہے، نہ دنیائی قانون میں نہ شرعی قانون میں، ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا نا، خبردار کیا. دیکھو پیغمبر نے فرمایا کہ جو جنگ سے بھاگے گا وہ میرا نہیں، وہ جہنمی ہے. جھنڈا دے دیا ان کو، بھائی کمانڈ دے دی کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو، بھاگ کے آ گئے نا. آپ اس جگہ پہ رک کے میری بات سنیں گے تو پھر مزہ ہے نا. آپ رک نہیں رہے، رکے نا اسی جگہ پہ. اگر انہوں نے یہ بات جنگ میں تو کہہ دی تو پھر جب آخری وقت آیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ جہاں پر شیر خدا موجود ہیں، اتنی طاقت والے انسان موجود ہیں، تو وہ آخری وقت میں کیا لینے گئے تھے ادھر؟ آخری وقت سے کیا مراد ہے آپ کا؟ میرا یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. حدیث قرطاس کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھانا چاہے نا، انہوں نے صحابہ نے مخالفت کیا، گالی بھی دیا پیغمبر کو. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ان کا ایمان فارغ کر دیا وہ جنگ سے بھاگ گئے. وہ کون سی فخری پیغمبر کے آخری ایام کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہی حدیث قرطاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیے صحابہ کو. کون سی وہ تو سب صحابہ کو کہا کہ آپ نکل جائیں، سب کو کہا، وہ سب کو کہا ہے، سب کو نکال دیا وہاں سے. صحابہ نے بالخصوص ان صحابہ کو جنہوں نے پیغمبر کی بے عزتی کیا، گالی دیا، ٹھیک ہے نا. آپ کسی اپنے عالم کو لے کے آئے، مجھ سے گفتگو کریں کہ حدیث قرطاس میں کیا ہوا. صحابہ نے کیا بے حرمتی کیا ہے، بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احزیان کہہ رہے ہیں یا نہیں بولا؟
اللہ یاری صاحب میری گزارش اگر نقطے پہ جائیں گے تو بات وہیں اچھی لگے گی نا، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چل گیا کہ جب جنگ میں وہ بھاگ گئے، پیٹھ دکھا دی، آپ کے اتنے کلپ سنے ہوئے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، ان کا ایمان فارغ ہو گیا. جب ان کا ایمان فارغ ہو گیا تو پھر آخری وقت حدیث کرتاس جو ہے وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے؟ اگر گئے تو ادھر مولا علی شیر خدا اتنے طاقتور انسان موجود تھے، انہیں کیوں آنے دیا؟ بھائی جب وصیت لکھایا جاتا ہے سب کے سامنے، دوست اور دشمن کے سامنے، تاکہ سب پہ حجت ہو. وصیت اس لیے نہیں، چھپکے سے کوئی وصیت نہیں لکھتا، بالخصوص ایسا وصیت جو بعد میں اس میں نزاع کا سبب بن جاتا ہے. وصیت اسی لیے لکھایا جاتا ہے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے کہ بھئی یہ وصیت ہی جعلی ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام سب کو نکال دیتے، دو تین آدمی کو رکھ دیتے، باقی کو نہیں، پر وصیت کی ویلیو کیا رہتی؟ حجت ہوتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4، یہ ترجمہ ہے عبدالستار الحماد صاحب کی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 431 ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس میں یہ الفاظ دیکھ لیں بھائی. صحابہ نے کیا کہا جب انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت پیدا ہو گئی؟ اردو میں پڑھ رہا ہوں، میرا ترجمہ نہیں آپ لوگوں کا. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت پیدا ہو گئی. اس وقت آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کوئی دستاویز لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی صحیح راستہ نہ چھوڑو گے. لیکن وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں؟ بے معنی کلام کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں جو لفظ ہے حجرہ ہے. نہیں، ایسی بات تو خیر نہیں کہنی چاہیے. اگر یہ دیکھیں نا جی، بالکل صحیح. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے بھائی، نہیں کہنا چاہیے. کیا مطلب؟ کفر ہے، صحیح بولو نا. ابھی آپ کے پاکستان میں مقدمے چلتے ہیں، کوئی بھائی کس نے کیا آپ یہ ہمارے پاس ہزاروں حدیث وہ کہتے ہیں جی ضعیف حدیث آ گئی، ضعیف حدیث آ گئی، یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے، یہ ضعیف کہاں ہے؟ بخاری ہے، صحیح بخاری، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، صحیح بخاری. اچھا اللہ یاری میرے بھائی، میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ مان لیتا ہوں کہ ان کے اعمال کا حساب نہ میں نے دینا ہے نہ آپ نے دینا ہے، تو ہم کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ نہیں کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ساتھ نہیں تھے نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مرگ پر، بستر موت پہ وصیت نہیں لکھ، وہ بھی کیسا وصیت کہ میں ایسا وصیت لکھوں گا کہ تم اس وصیت کے بعد کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے، یعنی تم سب کی ہدایت ہوگی. سب دیکھو اس کو کہہ دینا کہ بھئی یہ تو ہذیان کہہ رہے ہیں. اب آپ خود سوچ لو بھائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری یوم میں، آخری دن میں اس کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، بھائی جو بکواس کرتا ہے نستجیر باللہ، جو ہذیان کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اللہ ایسے شخص کو کبھی بیچتا بھی نہیں ہے کہ اس کی عقل کبھی چلے پاگل ہو جائے ایسے ہی اپنے سے باتیں شروع کرے. تو آخری دن میں جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا شہادت دے دو نا تم لوگ. اب بولو نا. وہ دلیلیں بڑی ہیں لیکن میں دیتا نہیں، ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا. ایک سوال کر کے پھر آپ جواب دیتے رہنا کیونکہ ٹائم لاسٹ آپ کا ہو گیا. میں صرف سوال کر کے چلا جاؤں گا، صرف سوال کر. ایک بڑے عالم کو لے کر وہ دلیل دیتے. جی سوال میرا یہ ہے کہ میں مولوی حضرات آ جائیں. جی اچھا، آج میرا سوال ذرا مختلف ہے، ہٹ کے پٹھان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا آج عامر صاحب کے ساتھ؟ وہ بھی دیکھا ہے بالکل. جی میں بالکل وہ 2-3 گھنٹوں سے میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا، آج میرا بھی سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. میرا ایک ہو سکتا ہے کہ یہ میں کچھ الفاظ کیسے چناؤ کروں گا، معاف کر دینا اگر کچھ غلط ہو گیا ہو تو. میرے خیال کے مطابق اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے اللہ پاک نے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ میں صحیح سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں، کہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ جا کے میرا تعارف کراؤ، میری تعریف کرو، میرا بتاؤ کہ میں رب العزت ہوں، میں بڑی شان والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں. لیکن ہم کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی جو یہ اتنی باتیں جو کر رہے ہیں ہم، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس موضوع کو چینج کر کے اللہ کی طرف بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان پیغمبروں کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ میرا تعارف کراؤ. ہم
تھوڑا سا اس پہ آپ تشریح کر دیں. میں ٹھیک ہے میں یہ اللہ سوال کر تعالیٰ کے آپ بات جا رہا بالکل ہوں. صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بندوں کو بندگی سکھائیں اور توحید سکھائیں, اللہ کے صفات سکھائیں. بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں. کبھی ہمیں وہ باتیں بھی کہنی چاہیے. بات آپ کی صحیح ہے, مانتے ہیں, اس کے منکر پہ لانا. جی بالکل سر. اللہ یاری صاحب تھینک یو. میں صرف آپ کو ملنے آتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلام دے. تھینک یو سر.